السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرعی متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ زید بدعقیدہ جماعت یعنی دیوبندیوں سے تعلق رکھتا ہے، ان کے مدرسہ کو چندہ دیتا ہے، ان کے پیچھے نماز ادا کرتا ہے، ان کے عقیدہ کو برا نہیں سمجھتا۔ زید اپنی والدہ کے جنازہ کی نماز بھی انہی دیوبندی عالم سے پڑھواتا ہے اور چہرم کی دعوت کے لیے ان کے مدرسہ میں ہی کھانا بنوا کر کھلواتا ہے، چونکہ ان کے مدرسہ کے مدرسین اور طلباء گھر گھر جا کر قرآن خوانی کرتے ہیں، نہ ہی دعوت چہلم کھاتے ہیں، مگر اہل سنت والجماعت کے مدرسہ کے مدرسین اور طلباء کو اپنے گھر بلوا کر قرآن خوانی کرواتا ہے، میلاد شریف پڑھواتا ہے اور دعوت چہلم کھلواتا ہے، چونکہ یہ مدرسین اور طلباء لوگوں کے گھروں میں جا کر دعوت چہلم کھاتے ہیں اور قرآن خوانی میلاد شریف پڑھتے ہیں۔ اس طرح زید یہ تاثر دیتا ہے کہ وہ مسلک اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہے۔ از روئے شریعت یہ فیصلہ کیا جائے کہ مذکورہ بالا باتوں کی مکمل واقفیت کے باوجود مسلک اعلیٰ حضرت کے دعویٰ کرنے والے مدرسہ کے مدرسین، طلباء اور ذمہ داران مدرسہ اور میلاد خواں حضرات کو زید کے گھر میلاد شریف پڑھنے، قرآن خوانی کرنے اور دعوت چہلم کھانا اور نذرانہ لینا کیسا ہے؟ المستفتی محمد کلیم جوہری، نقشبندی چوک بازار پوسٹ، ضلع سیوان۔ الجواب، یہ فتاوی بحر العلوم جلد چہرم میں یہ سوال درج ہے اور اس کا جواب حضرت علامہ عبد المنان اعظمی علیہ رحمۃ الرضوان دیتے ہیں۔ فتاوی بحر العلوم صفحہ نمبر 334 اور 35 کے حوالے سے ملاحظہ فرمائے۔ حضرت علامہ عبد المنان رحمۃ اللہ علیہ اعظمی کا جواب سنیں۔ الجواب، وہ فرماتے ہیں سائل نے اپنی تحریر میں زید پر فرد جرم مبہم الفاظ میں لگائی ہے۔ مثلاً وہ کہتا ہے زید کا تعلق بدعقیدہ جماعت یعنی دیوبندی سے ہے۔ تعلق کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خود دیوبندی ہے، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ان سے ربط و ضبط ہے۔ ظاہر ہے کہ دونوں صورتوں کا حکم الگ الگ ہے، تفصیل کے الفاظ بھی ناکافی ہیں۔ دیوبندی مدرسہ کو چندہ دینا گناہ بھی ہو سکتا ہے، گمراہی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور کفر کی وجہ سے بھی، تو صرف چندہ دینے سے زید کے بارے میں کیسے فیصلہ ہو سکتا ہے؟ اسی طرح دیوبندیوں کے عقائد کی بھی بہت قسمیں ہیں، محرومی، گمراہی اور کفر، سبھی قسم کے ان کے عقیدے ہیں۔ جیسا عقیدہ ہوگا اس کی تائید و اطاعت کا حکم بھی اسی حساب سے ہوگا۔ زید پر ایک طرفہ کوئی حکم لگانا مشکل، اس لیے ہم ایک ضابطہ تحریر کرتے ہیں جس کی روشنی میں زید کی حیثیت متعین کیجیے، پھر اسی کے موافق اس کے بارے میں یا دیگر لوگوں کے بارے میں حکم لگائیں۔ خود زید سے کوئی ایسا قول و فعل سرزد ہو جو کفر ہو یا زید کسی کے کفر پر مطلع ہو کر اس کو مسلمان سمجھے تو زید خود کافر۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس سے تمام تعلقات منقطع کر لیے جائیں۔ اس کو مسلمان سمجھ کر اس سے تعلق قائم رکھنا یا اس کی اقتداء میں نماز پڑھنا یا اس کی نماز جنازہ پڑھنا کفر ہے، اور ایسا کرنے والے پر توبہ، تجدید ایمان اور تجدید نکاح فرض ہے۔ یا مذکورہ شخص کو کافر ہی سمجھا مگر غفلت یا لاپرواہی یا سرکشی سے اس کے ساتھ مذکورہ بالا معاملات کیے یا اس کی گمراہی حد کفر کو نہ پہنچی تھی جس کے ساتھ مذکورہ بالا معاملات کیے، ایسی صورت میں اس پر توبہ استغفار ضروری ہے۔ پس اصل مسئلہ زید کی دیوبندیت کی
یہی تحقیق ہے۔ اسی کے حساب سے خود زید کا اور زید کے ساتھ مشغولہ معاملات جاری رکھنے کا حکم ہوگا۔ عام مردوں کی فاتحہ کا کھانا مالدار نہ کھائیں، غریب کھائیں، کہ عام مردوں کو زیادہ ثواب کی ضرورت ہوتی ہے اور مالداروں کے کھانے کا ثواب کم ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مالداروں کے کھانے سے کھانا ضائع نہ ہوا، ثواب ملے گا مگر کم۔ ہاں، جو اس کھانے کی آس لگائے رہتا ہے، بزرگوں نے کہا کہ اس کھانے سے کھانے والے کا دل مردہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اولیاء کرام کے لیے جو کھانا تیار کیا وہ تبرک ہوتا ہے، اسے امیر و غریب سب کھا سکتے ہیں۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ علامہ عبد المنان اعظمی، شمس العلوم، گھوسی مئو، 7 جمادی الاولیٰ 1417 ہجری۔ کتاب السیر، فتاوی بحر العلوم، جلد چہارم، صفحہ 34-35۔ مسئلہ: کیا فرماتے علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ سنی ویلفیئر سوسائٹی سنیوں کی ہے جس کے رجسٹریشن میں حسام الحرمین کے ماننے والوں کو لکھا گیا ہے، مسجد، مدرسہ، قبرستان اور زمین سب اسی کے نام سے ہے، مسمى سیف اس کمیٹی کے بنانے والے اور دستور العمل تیار کرنے والے ہیں، جن کے بارے میں مدرسہ حمیدیہ رضویہ بنارس کے مفتی صاحب اور ایک عالم دین اور مدرسہ معراج العلوم اہرواں کے ناظم اعلیٰ کے سامنے ایک